نظر اسی کی ہوئی، آئینہ اسی کا ہوا، کہ حسن و عشق کا ہر سلسلہ اسی کا ہوا۔ سکون مل نہیں پائے گا مجھے گھر میں، کہ میرا صبر میرا حوصلہ اسی کا ہوا۔ مجھے بس اتنی خبر ہے کہ چل رہا ہوں میں، سفر اسی کا ہوا، فاصلہ اسی کا ہوا۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حفیظ طاہر، اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پوڈ کاسٹ وتھ حفیظ طاہر میں۔ ابھی میں نے جو آپ کو اشعار سنائے ہیں وہ غلام حسین ساجد کے ہیں۔ ایسے حسین اشعار انہوں نے کہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ایسے حسین اشعار انہوں نے کہے، اور جو میرے ہاتھ میں یہ ایک مجموعہ کلام ہے، یہ دراصل ان کی کلیات شعر کی جلد دوم ہے، اور اس کا نام ہے مزامیر۔ آج وہ میرے مہمان ہیں، اور ہم ان سے بات کریں گے ان کی شاعری کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں، اور جانیں گے کہ یہ مزامیر کیا ہے۔ جی غلام حسین ساجد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ مزامیر کا کیا مطلب ہے، اور آپ نے اپنے اس کلیات شعر کا نام مزامیر کیوں رکھا؟ جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا، یہ میری کلیات ہے۔ اردو کی جو شعری کلیات ہے وہ 2 جلدوں میں ہے، تو آپ کے ہاتھ میں اس کی دوسری جلد ہے۔ اچھا، جہاں تک نام کا تعلق ہے تو یہ نام جو ہے وہ مزمور کی جمع ہے، مزامیر۔ اصل میں یہ وہ ساز ہیں جن پر ساری موسیقی کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو یہ کتابیں بھی ایک طرح سے جو ہے وہ ساز ہی ہیں جن کو میں نے ایک جلد میں یکجا کر دیا۔ تو آپ نے تو شاعری کا تعلق موسیقی کے ساتھ جوڑ دیا۔ نہیں، میں نے نہیں جوڑ دیا، شاعری تو موسیقی سے ہمیشہ سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ شاعری کی بنیاد بھی ردم پر ہے، موسیقی کی بنیاد بھی ردم پر ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ جو شاعری ہے وہ موسیقی کی ایک تصویری شکل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں وہ سارا ردم موجود ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم شاعری کو عروض کی بنیاد پہ جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، تو عروض ایک طرح سے شاعری کا میتھمیٹکس ہے، اور موسیقی جو وہ شاعری کی روح ہے۔ میں چونکہ پاکستان ٹیلی ویژن میں بہت عرصہ موسیقی کا پروڈیوسر رہا ہوں، اس لیے میں آپ کی بات کے ساتھ سہمت ہوں۔ دراصل موسیقی یا کمپوزیشن یا دھن یا اس کا ردم جو ہوتا ہے وہ شاعری میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ یعنی جب شاعر شعر کہتا ہے یا کوئی نغمہ لکھتا ہے یا کوئی غزل لکھتا ہے تو موسیقی اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ موسیقار اس موسیقی کو، اس ردم کو، اس سر کو ڈسکور کرتا ہے اور پھر اپنی ایجاد بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو چلیے آپ کی شاعری سے ہی بات شروع کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ پہلا شعر آپ نے کب کہا؟ بہت کم عمری میں، کوئی 13 برس کی عمر ہوگی۔ اچھا، اس میں جو ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں یہ ہے کہ پہلا شعر جو ہے میں نے کاغذ پر نہیں لکھا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کاغذ قلم لیتے ہیں، پھر اس پہ کوشش کرتے ہیں۔ تو میں تو دیہات کا رہنے والا تھا، کوئی شعری روایت بھی نہیں تھی، گھر میں کوئی کہہ لیجیے کہ کتاب جو تھی وہ میرے طالب علم بننے سے پہلے کتاب کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا گھر میں، قرآن مجید کے علاوہ شاید ہی کوئی کتاب ہوگی۔ تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو رات ظاہر ہمارے گھر میں بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، دیہات میں رہتا تھا میں، تو باہر ہم گرمیوں میں باہر سویا کرتے تھے چاند کی روشنی میں، اور وہ جو منظر ہوتا تھا ستارے اور چاند، وہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتا تھا۔ تو ایک دن میں اسی طرح لیٹا ہوا تھا تو چاند جو تھا اس کے موومنٹ کو دیکھ رہا تھا، بادل تھے اور بادلوں میں چاند جو تیرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے اپنا پہلا شعر کہا کہ دیکھو تو کتنی سست ہے رفتار وقت کی، مدھم ہے کتنا چاند بھی تیرے فراق۔ بھائی واہ، بھائی واہ۔ تو یہ میرا پہلا شعر تو آپ دیکھ لیجیے کہ اتفاق سے وزن میں تھا۔ تو اب میں نے یہ کیا کہ اس کو یاد کیسے رکھوں، تو میں نے اس نیچے اترا اور جو زمین تھی، مٹی جو تھی، اس پر اپنی انگلی سے اپنا شعر کیا۔ بھائی واہ، بھائی واہ۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید میرے علاوہ کسی نے بھی زمین پر اپنا پہلا شعر لکھا۔ آپ نے زمین کی بات کی اور آپ نے زمین کے ساتھ اپنا تعلق یوں واضح کیا کہ آپ نے اپنا پہلا شعر زمین پر مٹی کے اندر لکھا۔ تو اچھا یہ بتائیے کہ آپ زمین کے کس خطے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کی پیدائش کہاں پر ہوئی؟
میاں چلو اور ترمبا کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی ہے میرے دادا کے نام پر، بستی کبیر سنپال. اور سنپال بنیادی طور پر سیالوں کی ایک جو ہے وہ سب کاسٹ ہے. تو وہاں ہے قبیلہ ہے ہمارا، اور جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ کوئی لکھنے پڑھنے سے ان کو زیادہ رغبت نہیں تھی. تو میری والدہ کی خواہش تھی کہ میں پڑھوں، اور انہوں نے پھر کوشش کر کے جو ہے وہ میرے لیے اس کا انتظام بھی کیا. اپنے گاؤں میں تو کوئی اسکول تھا نہیں، تو ساتھ کے گاؤں میں پڑھتا رہا. پھر اس کے بعد شہر میں میاں چلو جو وہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر تھا، وہاں مجھے داخل کیا گیا، اور پھر میرے لیے وہاں گھر بنایا گیا تاکہ مجھے آنے جانے کی جو ہے وہ زیادہ تکلیف نہ ہو. اس کے بعد لاہور، اور پھر تو یہ جو میری نسبت ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کہ جس مٹی سے ہے وہ تاریخی طور پر اگر آپ کو دیکھیں تو وہ بہت قدیم، مطلب سکندر کا جو زمانہ ہے اس کے آثار موجود ہیں وہاں. جو ہماری قدیم ترین تہذیب ہے، جیسے جس کو ہم جو ہے وہ ہڑپا اور اس منجدڑ سے جوڑتے ہیں، یعنی وادی سندھ کی جو تہذیب ہے اس کے آثار وہاں موجود ہیں. لوبا میں باقاعدہ کھدائی ہو چکی ہے. تو ہماری نسبت مطلب میری خاندان اور میرے جو بزرگ تھے وہ سب وہیں سے ہیں اور اب بھی. تو یہ جو آپ نے اپنی شاعری کی بات کی ہے، اس سے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے پہلے شاعر ہوں گے. جی بالکل، پہلا شاعر. تو کیسا لگتا ہے خاندان میں پہلا شاعر ہونا؟ ظاہر ہے کہ انفرادیت بھی ہے، مطلب اس حوالے سے پہچانا جانا یا یہ انفرادیت بھی ہے، اور عجیب بھی لگتا ہے کیونکہ ایک ایسا خاندان جس کی نسبت جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ ہم جیسے کہ آپ کو پتہ دیہات میں جو ہوتا ہے کہ ریچھ اور کتے رکھے ہوئے لوگوں نے اس کے مقابلے کروا رہے ہیں، میلوں ٹھیلوں پہ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ لوگ جا رہے ہیں اور مصروف ہیں. اس میں ایک بچہ جو کتاب لے کر بیٹھا اور وہ پڑھ رہا ہے، اور وہ پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ شعر کہنے لگتا ہے. تو میں اپنے آپ کو نا وہاں بالکل تنہا محسوس کرتا تھا، کیونکہ ارد گرد کا ماحول جو تھا وہ میری پسند کا یا میرے مزاج کا ماحول نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں میری شاعری جو ہے اس نے مجھے تنہا بھی کیا اور مجھے جو ہے وہ تنہا نہیں بھی رہنے دیا. بھائی واہ! کہ اس نے مجھے اپنے ساتھ زندگی بسر کرنے کا جو ہے وہ طریقہ سکھایا. آپ نے زمین کے ساتھ اور اس مٹی کے ساتھ اور اس دھرتی کے ساتھ جس والہانہ محبت اور تعلق کا ذکر کیا ہے، تو آپ کا تعلق جو ہے وہ کلاسیکی روایت سے بنتا ہے آپ کے اپنے خیال میں؟ نہیں، کلاسیکی روایت سے اس لیے نہیں بنتا کہ میں نے جو کلاسیکی شاعری ہے اس کو بہت بعد میں جا کر پڑھا. مثلا میری جو فوری جو پہلی تربیت تھی وہ ان رسائل سے ہوئی جو ہم اثر رسائل تھے، جو مجھ تک پہنچے یا جس طرح میں ان تک پہنچے کسی طرح، جیسے فنون ہے، نقوش ہے، اوراق تھے، سیب تھے، یہ پرچے میں نے منگوانے شروع کیے اور ان کو پڑھنا شروع کیا. اب جس طرح کی جدید شاعری، اس زمانے میں جدید غزل کا زمانہ تھا، تو جس طرح کی جدید غزل وہ کہی گئی جاتی میں بھی تقریباً اس سے جلدی شعر کہنے لگا. وہ تو بہت بعد میں جا کر جب میں یہاں اورینٹل کالج میں آیا اور میں نے ایڈمیشن لیا تو سجاد باغ رضوی صاحب نے مجھے کہا کہ بھی آپ نے کلاسک پڑھا ہے؟ تو میں نے کہا تو نہیں پڑھا میں نے تو کلاسک. تو وہ کہنے لگے کہ جس آدمی نے کلاسک نہیں پڑھا اس سے تو ہم بات ہی نہیں کرتے. تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے. میں گیا، اس زمانے میں قاسمی صاحب نئے نئے ناظم ہوئے تھے مجلس ترقیہ ترقیہ. یہ نازل ہونا آپ نے اچھی بات کی ہے. تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ جی مجھے کتابیں چاہیے جو دیوان آپ نے چھاپے ہیں، کلاسک جتنا بھی چھاپا ہے. تو ان کا بھی اتنے کیا کرو گے، تمہیں 2-4 دیوان میں جو ہے وہ مفت دے دیتا ہوں، کیونکہ میں فنون میں چھپتا تھا، ایک نسبت تھی ان سے. میں نے کہا نہیں جی مجھے تو سب بھی خریدنے. تو خیر میں نے خریدے، وہ بہت سستے مل گئے، وہ زمانہ بھی اچھا تھا. تو میں نے ان کو سبکن پڑھنا شروع کر دیا، یعنی کلی کتب شاہ سے شروع کیا اور مومن تک، اور اس کے بعد اشارہ تک پڑھ ڈالا. اب میں باقر صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا باقر صاحب میں کلاسک پڑھ کے آیا. کہنے لگے کس کو پڑھا؟ میں نے کہا جی ولی کو پڑھا، میر کو پڑھا، مصفی کو پڑھا، مومن کو پڑھا، آتش کو پڑھا. اب جب میں آیا کہ میں نے کلر کو پڑھا، میں نے قائم کو پڑھا، میں نے سالک کو پڑھا. کہنے لگے میاں ان کو تو ہم نے بھی نہیں پڑھا. میں نے کہا سر آپ نے کوئی تخصیص تو نہیں کی تھی کہ میں کس کو پڑھوں کس کو نہ پڑھوں. کہنے لگے کہ اس سے نا تم نے سیکھا کیا؟ تو میں نے کہا جی میں نے یہ سیکھا کہ مجھے کیا نہیں کہنا ہے. واہ واہ! کیونکہ جو کام ہمارے بزرگ کر چکے ہیں، جو کلاسک میں ہو چکا ہے، تو
تو اب مجھے اس سے الگ کوئی اپنا راستہ جو نکالنا ہے. اور پھر میں نے کوشش کی کہ میں اور الحمدللہ میں نے اپنی پہلی کتاب میں اس سے الگ راستہ نکالا اور اس کو میرے اساتذہ نے بھی تسلیم کی. یہ بالکل میں بھی ملا ہوں سجاد باقریزی صاحب سے، اور وہ بڑے باکمال آدمی تھے. ہاں جمال. وہ ان کا مجھے وہ شعر تو یاد نہیں، لیکن ان کا ایک مصرع مجھے ضرور یاد ہے کہ میں کوہ معانی کی بلندی پہ کھڑا ہوں. ہاں مجھے یہ مصرع ان کا یاد ہے. یعنی شعر بھی بہت اچھا ہے لیکن شعر مجھے پورا یاد نہیں تو سے مجھے بھی یاد نہیں ہوگا. ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں ایگری کریں گے یا نہیں کہ جو اصل چیز ہے شعر کے اندر وہ اس کے معنی ہیں، ہاں وہ اس کا کنٹینٹ ہے، اس کا وہ تھاٹ ہے جو اس کے اندر پریویل کرتا ہے. جی باقی جو الفاظ ہیں یا اس کا کوئی جو ہم پیٹرن بناتے ہیں یا کوئی بحر تلاش کرتے ہیں یا کوئی زمین کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ ہم اس کو محفوظ کرنے کے لیے بناتے ہیں. اور کیا ایسا ہے کہ جو خیال ہوتا ہے وہ اپنی زمین خود تلاش کرتا ہے؟ بالکل میں یہی کہنے والا تھا جب آپ یہ بتا رہے تھے کہ خیال جو ہے وہ اپنے پیٹرن اپنا سانچہ خود لے کر آتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایک ہی شاعر ہے، وہ غزل کہہ رہا ہے، وہ نظم کہہ رہا ہے، اور پھر وہ اگر وہ نثر لکھ رہا ہے تو افسانہ لکھ رہا ہے، یہ فرض کی یہ تنقید لکھ رہا ہے. اب یہ مختلف جو ہیں چیزیں اصناف ہیں وہ ان کو کیوں آزماتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خیال جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میں شعر کا خیال ہوں، میں نظم کا خیال ہوں، میں غزل کا خیال ہوں، میں مثنوی کا خیال ہوں، یا میں مسدس کا خیال ہوں، یہ مجھے جو ہے وہ افسانے کی شکل دیجیے، یہ میں تنقید کا خیال ہوں. مقصد یہ ہے کہ شاعری ہی بذات خود، شاعری کی جو مختلف کہہ لیجیے پہلو ہیں، ڈھنگ ہیں، وہ اپنا سانچہ خود بنا رہے ہیں. اور کہیں نہ کہیں ہمیں اندر سے ایک طرح سے باطنی طور پر احساس ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے کس چیز میں پیش کرنا ہے. یہ بالکل غالب نے جیسے کہا تھا، اشارہ کیا تھا اس آتے نے ہیں کہ غیب سے کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان بیان کے لیے. بالکل بالکل. اور انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ اس غزل میں جس کا آپ نے مصرع پڑھا ہے وہ قصیدہ لکھ رہے تھے، ٹھیک ہے. اب جو قصیدے کا ڈھنگ ہے وہ غزل میں تو نہیں آ سکتا. انہوں نے اس میں یہ کہا کہ میاں یہ تو قصیدہ ہے، اور اگر میں نے تعریف کرنی ہے اپنے مبدوع کی تو پھر اس کے لیے یہ غزل کا پہلو جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے مجھے قصیدہ لکھنا پڑے گا. تو مقصد یہ کہ خیال جو ہے وہ اس کی وسعت فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے کس صنف میں اپنے آپ کا اظہار کرنا ہے. یعنی بنیادی بات جو ہے کہ اس کے اندر جو خیال ہے جی وہ اصل چیز ہے. ہاں اور اس کو وہ اصل بیان، چیز. باقی وہ بیان جو ہے وہ اپنا اپنا کہ ہاں کس طرح ملتا ہے آپ کو کہنے کے لیے، جی بات کس طرح کہی جاتی ہے. جی. مثلا وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. بالکل صحیح. وہ ایک عجیب و غریب شعر ہے. وہ اس لیے عجیب و غریب ہے نا کہ وہ جس چیز سے جڑا ہوا ہے، یعنی تصوف کی روایت سے. اب تصوف کی جو روایت ہے اس میں جو ہے وہ بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہاں دیکھ کون رہا ہے اور کسے دیکھا جا رہا ہے. تو تصوف کی روایت کیونکہ وہ ہماؤس سے جڑی ہوئی ہے، اور ہماؤس میں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی روح جو ہے وہ ساری کائنات میں موجود ہے، یا ہر چیز اس کی ذات کی توسیع ہے. اگر ذات کی توسیع ہے تو پھر دیکھنے والا بھی وہ اور دکھائے جانے والا بھی وہ. تو اس لیے غالب کا جو شعر ہے وہ ظاہر تصوف کی پوری روایت کا احاطہ کرتا ہے. وہ یہ شعر غالب نہیں کہہ سکتا تھا، اتنا بڑا شعر. وہی ہو کہ تجھے ہم ولی سمجھتے ہیں جو نہ بادہ خار ہوتا. بالکل بالکل. لیکن میرے خیال میں وہ بادہ خار ہوتے بھی ولی ہی تھا. تو یہ میرا خیال ہے، آپ ڈفر کر سکتے نہیں ہیں. میں ڈفر نہیں کرتا، اس لیے کہ بادہ خاری جو ہے نا وہ اور چیز ہے. اس کا کوئی آدمی کے جو باطن ہے یا جو سیلف ہے اس کو اجاگر تو کر سکتا، اس کو گہلا نہیں سکتی. تو غالب کا باطن ظاہر بہت اچھا تھا. چلیے اب بات آگے چلانے سے پہلے آپ سے غزل سنیں کوئی. اکسے بہشت بھی بنے حال زبوں کبھی کبھی، یعنی حصار ہوش میں رقص کروں کبھی کبھی. واہ واہ. اکسے بہشت بھی بنے حال زبوں کبھی کبھی، یعنی حصار ہوش میں رقص کروں کبھی کبھی. گاہے نوید صبح دی ایک چراغ نے مجھے، گاہے نوید صبح دی ایک چراغ نے مجھے، دل کا ملال لے گیا کوئی فسوں کبھی کبھی. واہ واہ. دل کا ملال لے گیا کوئی فسوں کبھی کبھی. اور یہ بھی کمال ہے اسی
عشوہ تراز کا کہ میں، واہ، یہ بھی کمال ہے اسی عشوہ تراز کا کہ میں، اسی عشوہ تراز کا کہ میں، اسی عشوہ تراز کا کہ میں اپنا بھی ہوں کبھی کبھی اس کا بھی اس کا بھی ہوں کبھی کبھی، واہ 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 واہ، یہ بھی کمال ہے اسی عشوہ تراز کا کہ میں اپنا بھی ہوں کبھی کبھی اس کا بھی ہوں، اس کا بھی ہوں کبھی کبھی، اور مرد میں چشم میں کہیں غرق ہے موج آسمان، واہ، مرد میں چشم میں کہیں غرق ہے موج آسمان، سر پہ محیط ہو گیا قطرہ خوں کبھی کبھی، واہ واہ، سر پہ محیط ہو گیا قطرہ خوں کبھی کبھی، لذت گفتگو ہے کیا، فرصت ہاؤ ہو ہے کیا، لذت گفتگو ہے کیا، فرصت ہاؤ ہو ہے کیا، کچھ تو سنائی دے مجھے، کچھ تو کہوں کبھی کبھی، واہ واہ واہ، کچھ تو کچھ سنائی تو دے سنائی مجھے، دے مجھے، کچھ تو کہوں کبھی کبھی، اور عالم وجد میں کھلی میری زبان کی گرا، عالم وجد میں کھلی میری زبان کی گرا، زیادہ عام ہو گیا کار جنوں کبھی کبھی، کبھی کبھی، واہ، زیادہ عام ہو گیا کار جنوں کبھی کبھی، وقت سے ماورا کہیں جس کا گمان ہی نہیں، وقت سے ماورا کہیں جس کا گمان ہی نہیں، گم ہو کسی خیال میں کوئی ستوں کبھی کبھی، واہ واہ، رقص بہشت بھی بنے آل زبوں کبھی کبھی، یعنی ہی سارے ہوش میں رقص کرو کبھی کبھی، واہ واہ واہ، یہ کبھی کبھی یہ بڑی اچھی ردیف اور بڑا خوبصورت، بہت شکریہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ردیف جس کا انتخاب ہم کر لیتے ہیں، وہ ردیف بھی ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ جی بالکل، کس طرف جانا ہے اور کس طرف سے اس وہ کو ایک طرح سے وہ ستارہ ہوتا ہے، قطبی ستارہ جو بتاتا ہے کہ آپ کے بتاتا ہے کہ سمت کی طرح اور آپ نے اس طرف جانا ہے۔ سفر کا۔ اچھا، اب یہ ستارے کی بات اور قطبی ستارے کی بات اور جو شاعری جس طرف رواں ہوئی، ایک بیچ میں ایک اسپیل آیا جسے ہم کہتے ہیں ترقی پسند تحریک، اس کے بارے میں تھوڑی سی بتائیں کہ ترقی پسند تحریک نے آپ کی شاعری کو کیسے متاثر کیا؟ اچھا خیر، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری شاعری کا پس منظر تو ظاہر اس سے جڑا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی لکھنے والا اور سوچنے والا شخص غیر ترقی پسند ہو ہی نہیں سکتا، میں واہ واہ واہ، کیونکہ اگر آپ اپنی زبان سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اپنی مٹی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اپنے لوگوں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو آپ کیسے نیا شعر کہہ سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ترقی پسند تحریک جو ہے وہ تو ایک اپنی جگہ ایک تحریک ہے، جو ظاہر ہے کہ 36 سے شروع ہوئی اور ہمارے آتے آتے تو ظاہر ہے وہ تقریباً گہرا چکی تھی، لیکن مسئلہ یہ کہ ترقی پسند ہونا یا ترقی پسند تحریک سے تعلق ہونا وہ ضروری نہیں ہوتا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہر لکھنے والا جو ہے وہ ترقی پسند ہے۔ اچھا، اب کیوں ترقی پسند ہے کہ شاعری بذات خود جو ہے وہ ایک طرح سے کہہ دیجیے کہ جو آپ کا معاشرہ اس پر آپ ایک طرح سے اس پر تبصرہ کرتے ہیں یا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تبدیلی ظاہر ہے ہمیشہ ایک طرح ترقی کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ تو میری شاعری میں بھی ظاہر ہے کہ کیونکہ وہ زمین سے جڑی ہوئی ہے اور کیونکہ وہ لوگوں سے جڑی ہوئی ہے، صرف میری ذات کا اظہار نہیں ہے، وہ میرے زمانے کا اظہار ہے، کیونکہ جو کچھ بھی میرے ارد گرد موجود ہے وہ میرے اندر ہے یا میں اس کے اندر ہوں، بالکل ٹھیک، اس سے الگ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے جتنی بھی میری شاعری ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے زمانے کے جو رنج ہیں، اس کے جو دکھ ہیں، اس کی جو تکلیف ہیں، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں اس میں اظہار ہوتا ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں اور ہماری جو ایک تاریخ ہے اس میں یہ بھی تو رہا نا کہ جو لوگ بھی ترقی پسند باتیں کرتے تھے بلکہ تحریک سے وابستہ تھے یا نہیں تھے، ان کے خلاف جو ریٹروگریٹو فورسز تھیں انہوں نے بہت زبردست ریٹیلیٹ کیا اور قیدوبند کی صحبتیں بھی لوگوں کو برداشت کرنی پڑیں اپنے خیالات کی وجہ سے اور اپنے تھاٹس کی وجہ سے۔ وجہ یہ ہے کہ جو بھی نیا خیال ہوتا ہے اس کو جو تمام معاشرہ ہوتا ہے اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کوئی ہمارے ترقی پسندوں کے ساتھ نہیں ہوا، یہ پوری دنیا میں ہوا ہے۔ آپ ایک ہی کے دلیلوں نے جب یہ کہا کہ جو زمین ہے وہ ثابت نہیں ہے تو اس کو آخر کار جو ہے وہ یعنی کلیسا کے سامنے ایک طرح سے اپنی رائے سے جو ہے وہ رجوع کرنا پڑا اور سقراط کو تو ظاہر کر دینا پڑا۔ مقصد یہ ہے کہ سچائی جو ہے اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے،
جب بھی آپ کوئی ایسی بات کریں گے جو آپ کے معاشرے کے لیے خطرے کا باعث ہوگی، یا اس کو محسوس موجود معاشرے کو محسوس ہوگا کہ یہ چیز میری بنیادیں ہلا دے گی، تو ظاہر ہے کہ پھر خیال مند بھی ہوتی ہے سزائیں بھی دی اور پھر دنیا میں ہوا بھی، اور دنیا میں جیسے لیٹن امریکہ میں لیکن یہ کہ اس سے آپ روک نہیں سکتے کسی چیز روک نہیں سکتے وقتی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا بھی تھوڑی دیر کے لیے تھم جاتا ہے، وہ سیلاب جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے تھم جاتا ہے، لیکن وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ سیلاب کو باندھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ زیادہ قوت کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ساری جو حدیں ہوتی ہیں، سرحدیں ہوتی ہیں، یہ دیواریں ہوتی ہیں، یا جو چیزیں روک رہی ہوتی ہیں ان کو پھر وہ باہر کر لے جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی شاعری بھی ایک سیلاب ہے، اتنا کچھ آپ لکھتے ہیں، اتنا زیادہ آپ لکھتے ہیں۔ میں نے آپ کے ہی زبانی ایک بات سنی تھی، آپ نے کسی دن مجھے بتایا تھا ایک بات کرتے ہوئے بیچ میں، کہ آپ سوچ کر بیٹھتے ہیں کہ میں نے آج غزل کہنی ہے، اور آپ کہتے ہیں، نہیں میرا خیال اور ہے اتنی کہنی ہے۔ ہاں ایسا نہیں ہے، وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے میرا خیال ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ میں جو ہے نا ایک خاص طرح کی لہر میں کام کرتا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں دوستوں سے جو بات ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ بھائی میں 365 دنوں کا شاعر نہیں، میں تو 10 دن کا، 15 دن کا، 20 دن کا شاعر ہوں، باقی دن میں قاری، اچھا قاری پڑھتا ہوں۔ لیکن وہ جو میرے پاس ہوتا ہے 10 دن ہوتے ہیں، 15 دن ہوتے ہیں، مہینہ ہوتا ہے، وہ اس میں اتنی شدت ہوتی ہے اور اتنی روانی ہوتی ہے کہ یہ حقیقت میں ایک دن میں 10 12 غزلیں بھی کہہ لیتا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ میری ایک کتاب موسم ہے، نہیں سوری موسم یا ناصر، وہ میں نے وہ 20 دنوں میں کہی ہے، اس میں 100 غزلیں ہیں، وہ اور کبھی ایک غزل کہی، کبھی 2 کہیں، کبھی 10، کبھی 12 بھی کہی۔ تو یہ ایک طاقت ہوتی ہے میری قدرت کی طرف سے عطا کہہ لیں آپ اس کو، کہ کام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ البتہ جو بات تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے دوسرے لوگوں سے، وہ میرے ساتھ وہ یہ ہے کہ میں کتاب میرے ذہن میں پوری کتاب ہوتی ہے کہ بھی میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس نوعیت کا کرنا ہے، اور ایک پورا تصور میرے سامنے موجود ہوتا ہے، تو پھر اس میں میدان کرنا شروع کرتا ہوں۔ اچھا وہ قدرت کا کرم ہے کہ ہم جلدی بڑھے جاتے ہیں۔ تو میرا جو کام ہے نا وہ وقت میں واقعی بہت زیادہ ہے، لیکن جتنا لگتا ہے نا کہ میں نے اس میں اتنا وقت صرف کیا ہوگا، شاید اتنا وقت صرف کیا نہیں، کیونکہ وہ کام بہت کم عرصے میں قدرت جو ہے مجھ سے کروا دیتی ہے۔ یہ ویسے ایبیلٹی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، لیکن جن میں ہوتی ہے ان میں خوب ہوتی ہے۔ میں تو دستوپسکی نے جو ناول لکھتے ہیں اتنے بڑے، یہ کمال کا کام تھا، اتنا بڑا کام، کتنا بڑا کارنامہ اور کام۔ اور مجھے یاد ہے کہ ٹالسٹائی کے دیکھیں، ٹالسٹائی کا بات ٹالسٹائی کو دیکھ لیں، اور اس طرح اور بھی جو رائٹر ہیں اس دنیا میں، جیسے 100 ایئرس آف سالیٹیوڈ کا رائٹر ہیں مارکیز وغیرہ، انہوں نے بالکل ایک نیا خیال اور نیا تھاٹ، اور کتنی فلو میں اس چیز کو وہ لوگ آگے لے کے نکلے۔ تو ابھی ایک غزل اور ہو جائے۔ خواب اچھے ہیں خواب اچھے ہیں نہ خوابوں کا بیان اچھا ہے۔ اچھا، یہ میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا۔ خواب اچھے ہیں نہ خوابوں کا بیان اچھا ہے، جو بھی اچھا ہے حقیقت میں کہاں اچھا ہے۔ واہ واہ واہ، خواب اچھے ہیں نہ خوابوں کا بیان اچھا ہے، اتنی آسانی سے اتنی بڑی بات۔ جو بھی اچھا ہے حقیقت میں کہاں اچھا ہے، پر آگ احساس تحفظ بھی دیا کرتی ہے، آگ احساس تحفظ بھی دیا کرتی ہے، گھر کے چولہے سے جو اٹھتا ہے دھواں اچھا ہے۔ واہ واہ واہ، آگ احساس تحفظ بھی کیا دیا اچھی، کرتی ہے، کیا اچھا استعارہ، واہ۔ گھر کے چولہے سے جو اٹھتا ہے دھواں اچھا ہے، دل کوئی باغ نہیں ہے کہ فقط گھوم آئے، دل کوئی باغ نہیں ہے کہ فقط گھوم آئے، کوئی تا دیر مکین ہو تو مکان اچھا ہے۔ بھائی واہ واہ واہ، دل کوئی باغ نہیں ہے کہ فقط گھوم آئے، کوئی تا دیر مکین ہو تو مکان اچھا ہے، اور بات کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، واہ بات کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، چپ ہی اچھی ہے نہ یہ زور بیان اچھا ہے۔ واہ واہ واہ، دونوں اچھے نہیں ہیں نا، بات کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، چپ ہی اچھی ہے نہ یہ زور بیان اچھا ہے، ایک سے لوگ ہیں دیوار کی دونوں جانب، کوئی اچھا ہے یہاں کوئی وہاں اچھا ہے۔ واہ واہ واہ،
ایک سے لوگ ہیں دیوار کے دونوں جانب، دونوں جانب، کوئی اچھا ہے یہاں، کوئی اچھا ہے یہاں، کوئی وہاں اچھا ہے، اور میری تنہائی کا آزار بڑھا دیتا ہے اس کے موجود نہ ہونے کا گماں اچھا واہ ہے۔ واہ، میری تنہائی کا آزار بڑھا دیتا ہے اس کے موجود نہ ہونے کا گماں اچھا ہے، مجھ کو شرمندہ کیا میری غلط فہمی نے، میں یہ سمجھا تھا کہ یہ دور زماں اچھا ہے، واہ واہ، مجھ کو شرمندہ کیا میری غلط فہمی نے، میں سمجھتا تھا کہ یہ دور زماں اچھا ہے، اور ہجر کا لطف اٹھا کر یہی جانا ساجد راحت وصل کا ہوتا ہے ضیاء اچھا، اچھا ہے۔ بھائی واہ، بہت بہت اچھی غزل اور بہت روانی سے اور بڑی سلاست اور بہت سالت۔ بہت آپ کے جو کلام میں مجھے خاص بات دل کو لگتی ہے وہ نا ایک سلاست ہے، اس میں ہمیں یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ اس لفظ کو اس طرح پڑھیں گے تو یہ وزن میں ہوگا یا اس طرح پڑھیں گے تو نہیں ہوگا، بس ایک پڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس کا لطف لیتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی بسیار نویسی کی بھی بات کی، تو ذرا میرے ویورز کے لیے بتائیں کہ کتنی کتابیں آپ کی اب تک؟ کتابیں کی میری جو ہے وہ 34 ہو گئی ہیں، 14 شعری مجموعے جو ہیں وہ اردو کے ہیں، کچھ نثر کی کتابیں ہیں، کچھ مرتب بھی کی ہوئی ہیں، اور 9 شعری مجموعے جو ہے وہ پنجابی کے ہیں، پھر اس کے علاوہ نثر کی کتابیں ہیں، اس طرح مل کے جو ہے وہ کم و بیش یعنی میں دونوں زبانوں میں ایک ہی جتنا برق ہے میرا، تو تقریباً 34 کتابیں چھپ چکی، ابھی اور کچھ کتابوں پہ کام ہو رہا ہے ماشاء اللہ، آپ کی پنجابی شاعری پہ تو ہم الگ ایک پروگرام کریں گے۔ انشاءاللہ۔ ابھی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو اردو ادب میں آپ کا انٹرسٹ اور جو اپنے اتنے سارے اشعار کہے اور باقاعدہ شاندار شاعر ہیں، اس کا کوئی فائدہ دوران تعلیم آپ کے اسٹوڈنٹس کو بھی ہوا؟ یہ تو بالکل ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ادب سے جڑا نہ ہوتا تو اپنے اسٹوڈنٹس کو ادب کی تفہیم کیسے کرواتا؟ ظاہر ہے جو چیز دیکھیں، میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ میں ایک اچھا طالب علم ہوں، اچھا ایک اچھا طالب علم میں اس لیے ہوں کہ میں کتابیں پڑھتا ہوں، اور جو آدمی کتابیں پڑھتا ہے اور وہ پڑھاتا ہے وہ ظاہر اسٹوڈنٹس کی تفہیم کے لیے وہ زیادہ کارآمد ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کو بتا سکتا ہے کہ انہیں کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی ان کی جو گائیڈنس ہے وہ آپ نسبتاً بہتر طریقے پر کر سکتے مطلب اس کا ہینڈ آن ایکسپیرینس ہوتا ہیں۔ ہے ہاں، کہ ہینڈ آن ایکسپیرینس اب ہوتا جیسے ہے۔ میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹیز میں فلم اینڈ ٹیلی ویژن، ہاں تو دیکھیے، اگر میرا بیک گراؤنڈ نہ ہوتا ہاں تو میں اچھا استاد بھی نہ ہوتا۔ بالکل صحیح۔ اچھا بعض بات ہو سکتا ہے کہ آپ اچھا اظہار کر سکتے ہو، لیکن اگر اس کے پیچھے علم کی طاقت نہیں ہے، آپ کے تجربے کی جو ہے طاقت نہیں ہے، تو آپ کیسے اسٹوڈنٹس کو بتا سکتے ہیں کہ اس چیز سے بچو اور اس سے نہ بچو؟ اچھا، تو تجربے کی بات ہاں، بھی بتائیے ذرا کہ آپ نے کتنے سال پڑھایا اور کب شروع کیا اور کون کون سی انسٹیٹیوٹس میں پڑھایا؟ جی میں نے جو ہے وہ تقریباً 35 سال، 35 ایئرس میں نے پڑھایا، میں نے 25 سال کا تھا میں تقریباً، اور 60 سال کی عمر تک ظاہر ریٹائرمنٹ تک یہی کام کیا۔ تو میں نے جی سی سے شروع کیا تھا، ملتان سے، گورنمنٹ کالج اوکے ملتان سے، اوکے، جو اب یونیورسٹی ہے اور ایمرسن یونیورسٹی کہلاتی ہے۔ پھر سائنس کالج میں میں رہا، پھر یہاں اسلامی کالج ریلوے روڈ میں آیا، تو یہ 3 ادارے ہیں جن میں میری پوری سروس ہے۔ یعنی یہ جو اسلامی کالج ہے نا، یہ آپ کا میرا ایک مشترک پلیٹ فارم ہے۔ جی وہ میں پڑھا میں وہاں سے، آپ وہیں پڑھی سے نا، میں بھی وہیں سے پڑھا ہوں، جی میں ہاں اسلامی کالج ریلوے روڈ سے پڑھا، اس کے بعد اسلامی کالج سول لائن سے پڑھا، آپ بھی سول لائن سے پڑھے؟ ہاں، باقی میرا یہ اعزاز ہے کہ میں نے پاکستان کی تقریباً اچھی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان میں میں ایکسٹینشن لیکچرز بھی لے جاتا رہا، تو مطلب یہ بھی اعزاز ہے۔ اور ایک اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم اور اعزاز یہ ہے کہ پاکستان کی تقریباً ساری بڑی یونیورسٹیوں سے مجھ پر کام بھی ہو چکا۔ واہ ماشاء اللہ، یعنی ہم اسی میں خوش ہوتے ہیں کہ میرے پہ یعنی ایک ایم فل مجھ پہ ہوگا تو میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ آپ کو تو غالباً 12 ایم فل ہوئے ہیں مجھ کتنے؟ پہ جناب ایم فل اور بی ایس اور ایم اے کی تھیسس ملا کر 27 تھیسس، ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ، باہر بھی ہوئے یہ ملک سے اللہ تعالیٰ باہر۔ نے آپ کو اپنی ہمت، قابلیت اور محنت کا، یہ اللہ کا احسان ہے ظاہر ہے۔ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک چیز قبول ہو جائے، ہاں قبول ہو جائے، بالکل۔ اور اس طرح جس طرح دعائیں بھی سب قبول نہیں ہوتی، جس کو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اگر بھئی آپ پر جو ہے وہ بیرون ملک اگر کام ہو رہا ہے،
جیسے میں امریکہ گیا پتہ چلا کہ مشیگن یونیورسٹی میں کام ہو رہا ہے میرے بارے میں، وہاں ایک سیکریمنٹو یونیورسٹی ہے وہاں کچھ تھوڑا سا کام ہو رہا ہے میرے حوالے سے، پھر انڈیا میں لکھنؤ میں کام ہو رہا ہے. تو مطلب یہ آپ کی جو طاقت ہے نا آپ کے کام کی، آپ کی جو آپ نے تخلیقی جو وہ اسمار توانائی جب جو اسپریڈ توانائی ہوتی ہے وہ اسپریڈ ہوتی ہے. تو پھر آپ کا دل اب بہت ظاہر خوش وہاں ہوتا ہے. میرے کوئی یہ تو نہیں کہ وہاں میرے رشتے دار بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ان کو کہیں کوئی چیز اچھی لگی، کچھ ایسی توانائی ان تک پہنچی کہ مجھے بھی محسوس ہوا اپنی ساتھ میں کام ہونا چاہیے. بالکل. مجھے آپ ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ آپ کسی ملک میں گئے، ذرا اس کے بارے میں میرے ویورز کو بھی بتائیے کہ وہاں پہ جب آپ گئے تو آپ کے نام کی بینرز لگے ہوئے تھے. ہاں وہ وہی تھا کہ میں نیو یارک گیا تھا پہلی دفعہ، تو وہاں میں نے نہیں بتایا تھا کسی کو، میں کسی ادبی دور پہ نہیں گیا تھا، میں تو اپنی ذاتی اچھا اپنے ذاتی طور پہ نجی طور پہ ہاں. گئے تھے. لیکن جب میں وہاں پہنچا تو کسی طرح وہاں مخبری ہو گئی بڑی اچھا لفظ ہے. واہ واہ کہ واہ. ابھی میں یہاں سے طے کر کے گیا تھا کہ میں نے کوئی بھی تقریب نہیں کرنی، تو اتفاق سے وہاں کسی طرح پتہ چل گیا. تو وہاں ایک دوست ہے ہمارے، ان کا نام احمد مبارک ہے، انہوں نے مجھے فون کیا، سنا کہ آپ نیو یارک میں. میں نے کہنے لگے کہ وہ ایک مشاعرہ ہو رہا ہے اس کی صدارت آپ کریں. میں نے کہا کب ہے وہ؟ تو انہوں نے 2-3 دن بعد کی یا 4 دن بعد کی تاریخ بتا دی. تو میں نے کہا کہ یار میں اپنے بیٹے سے بات کروں گا کیونکہ یہاں موو کرنا کون سا آسان ہے. کل بیٹے سے بات کی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں ہم چلیں. تو جب میں وہاں گیا تو جو موٹر وے تھی، یا موٹر وے تو نہیں تھی، شہر کی سڑک تھی لیکن بہت چوڑی تھی، موٹر وے جتنی چوڑی ہوگی. تو اس پہ ایک انڈر پاس بنا ہوا تھا اور وہاں سے گھوم کے ہمیں وہ لائبریری ایک تھی، یوکرز لائبریری ہے، وہاں آنا تھا اور وہاں مشاعرہ تھا وہ ہونے والا تھا. تو جب ہم انڈر پاس سے گزر گئے تو وہاں کوئی جو سمجھ لیں کہ 100 گز کا ہوگا کیونکہ سڑک کے دونوں طرف تک پھیلا ہوا تھا. تو وہاں لکھا ہوا تھا غلام حسن ساڑی ویلکم ان نیو یارک. بھائی واہ بھائی واہ. کتنی خوشی ہوئی ہوگی آپ کو. آپ تو ظاہر ہے کہ ادب برائے زندگی ہی کے قائل ہیں، جی جی. لیکن ایک اور صنف پیدا ہو گئی ہے، وہ ہے کمرشل شاعری. اسی ایک تو ہم ترقی پسند شاعری سنتے تھے، ایک کلاسیکل پوئٹری، اور اب یہ کمرشل پوئٹری. یہ کیا چیز ہے؟ اچھا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اچھا. یہ ہر زمانے میں ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ جو پرانے بادشاہ تھے ہمارے، کتنے لوگ جو ہوتے تھے جو ان سے جڑے ہوئے ہوتے تھے اور وہاں سے جو برات پاتے تھے اور وظیفہ لیتے تھے. اتنا بلکہ بعد کا تو جھگڑا ایسا ہوتا تھا کہ ایک شاعر جو دوسرے شاعر کو دھکیل کر وہاں آنا چاہتا تھا، جیسے انوری اور ان کا ذکر ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ہر زمانے میں موجود رہی ہے، لیکن کمرشل شاعری جو ہے اس کی عمر جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. کمرشل شاعری کی بھی، اور اگر آپ سیاسی کسی تحریک سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ شاعر اس طرح کی شاعری کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ اپنے زمانے میں مولانا ظفر علی خان فرض کیجیے، کتنا بڑا نام ہے. اب ان کا ذکر اس طرح سے کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ اپنے عہد سے جڑی ہوئی شاعری تو کر رہے تھے لیکن اس شاعری میں آگے چلنے کی، زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں. اچھا کمرشل شاعری میں آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے نام تھے پرانے زمانے میں، مثلاً اختر شیرانی سے زیادہ مشہور تھا، ٹھیک ہے. اب اختر شیرانی کو کتنے لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ کوئی اس سے گھبرانے والی بات نہیں ہوتی. مگر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ کس نے کہا کہ جین نہ پہنو، پہنو تم اچھی لگتی. یہ کیا بات ہے؟ یہ کمرشل شاعری نہیں ہے، یہ تو مزاحیہ شاعری. معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے جس عہد میں ہم جی رہے ہیں اس عہد میں جو سنجیدہ شاعری ہے اور جو شاعری جس کے پیچھے طاقت ہے، روایت کی طاقت ہے، فلسفے کی طاقت ہے، علم کی طاقت ہے، شعور کی طاقت ہے، اس تک پہنچنا بڑا مشکل تھا. اس کے لیے ایک تربیت کی ضرورت ہے. وہ تربیت کون کرے گا؟ اب یہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا، خاص طور پر جو فیس بک کے جو شاعر ہے، معاملہ یہ ہے کہ ان کی تربیت ہوتی نہیں ہے. مثلا میں غزل کہتا تھا تو میں قاسمی صاحب کو بھیجی یا وزیر اعلیٰ کو بھیجی تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ بھائی یہ غزل چھپنے کے لائق ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ تربیت کرتے تھے اور مجھے بتاتے تھے کہ اس طرح کا کام کرو گے تو اس درجے تک پہنچو گے. کوئی بتانے والا بھی نہیں رہا. آپ کیا کرتے ہیں، آپ غزل لکھتے ہیں اور اس کو فیس بک پہ چسپاں کر دیتے ہیں. اب جب آپ لکھنے والے ایسے تو پڑھنے والے بھی ویسے ہی ہوں. تو نہ قاری کی تربیت ہو رہی ہے نہ شاعر کی تربیت ہو رہی ہے. کوئی قدغن ہی نہیں ہے نا. الیکٹرانک میڈیا نے لوگوں کو آزاد کر دیا.
مشکل ہو گیا کہ اچھی شاعری کیا ہے یا بری شاعری کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں جو چیز ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے وہ اچھی ہے. علامہ اقبال کو آپ کہاں پلیس کرتے ہیں ویسے؟ علامہ اقبال تو کہہ لیجیے کہ جیسے کہ سب یہ بات جانتے ہیں وہ اپنی صدی کا سب سے بڑا ذہن تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور جو بڑا شاعر ہوتا ہے نا اس کے بارے میں ایلیٹ نے ایک بات کہی ہے کہ وہ صرف اپنی صدی کا بڑا شاعر نہیں ہوتا، حقیقتاً وہ 3 صدیوں کا بڑا شاعر ہوتا. کیوں؟ پہلی صدی کے جو شاعر ہوتے ہیں اس سے پہلے کے، ان کا سارا علم، ان کا سارا شعور، ان کا سارا فلسفہ اس کی شاعری میں سما جاتا ہے. اپنے زمانے پر اس کی شاعری جو ہے وہ ساری چھا جاتی ہے تو وہ صدی کا شاعر ہے، اور آنے والے شاعروں پر اس کا اثر ہوتے ہیں، اس لیے صدی کا بھی شاعر ہوتا ہے. تو اقبال تو 3 صدیوں کا شاعر اس لیے ہے کہ جو شاعر اپنی صدی کا سب سے بڑا شاعر ہے، پہلے شاعروں کو وہ کھا چکا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آنے والوں پر اس کے اثرات ہیں. میری شاعری پر بھی ان کے اثرات ہیں. ہاں، میرے خیال میں بھی اقبال کو جب تک میں نے صحیح طریقے سے پڑھا نہیں تھا تو میرا پرسپیکٹیو صحیح نہیں تھا. میں نے جب پروگرام کیا پی ٹی وی کے لیے شہر وفا، تو اس میں نے تو فیض صاحب کے بارے میں آئیڈیا دیا تھا، لیکن اسلم اظہر صاحب نے کہا کہ اس کو اقبال سے شروع کریں. پھر میں نے اقبال کے اردو کلام کو A to Z پڑھا، استاد نظر حسین کو ساتھ لیا اور ان کی وہ چیزیں کرائیں جو اس سے پہلے پی ٹی وی پہ نہیں ہوئی تھیں. تو پھر میں نے جانا کہ اقبال ہے کیا. اچھا، اس میں ایک بات عرض کروں. ہمارے اقبال کے بعد کے جو 2 بڑے شاعر ہیں، یہ 3 بڑے شاعر ہیں، ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ فیض ہیں اور نور میم راشد ہیں اور مجید امجد ہیں. اب میں بتاتا ہوں کہ اقبال سے ان کی نسبت کیا ہے. مثلاً نور میم راشد کا جو نئے آدمی کا تصور ہے وہ انہوں نے اقبال کے مرد حکومت سے حفظ کیا. تو میری یہ نور میم راشد پر اس کی تمام جدت طرازی کے باوجود اقبال کے اثرات موجود ہیں، حتیٰ کہ فارسیت جو ان کے کلام میں وہ بھی اقبال سے، اقبال کی طرف سے آئی. اب فیض صاحب نے جب یہ کہا کہ مجھ سے پہلے سے محبت میرے محبوب اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا رات ہیں اور بھی وصل کی رات میں سوا، تو جب اقبال کہتا ہے کہ اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو، تو وہ ترقی پسندی اور وہ جدت فیض کے ساتھ نہیں آئی ہے. تو فیض بھی اقبال سے کہیں جو ہے وہ الگ نہیں ہے. وہ اس کی اثر میں لکھا ہے انہوں نے. اور جو رومانویت آئی ہے اس میں وہ مسجد قرطبہ سے یا ذوق و شوق جیسی جو ہے وہ نظموں سے آئی. اور مجید امجد جو ہیں جو وقت کا تصور پیش کرتے ہیں اقبال کے یہاں بھی اقبال کے یہاں سے آتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ایک بڑا شاعر جو ہوتا ہے اس کے اثرات آنے والے زمانوں پر موجود ہوتے ہیں. مجھے فیض کی یا مجید امجد کی یا راشد کی بڑائی سے کوئی انکار نہیں، لیکن وہ اس لیے بڑھے کہ ان کے پیچھے اقبال جیسا آدمی موجود ہے. اچھا، آپ کے ہم مصر شاعر جو ہیں جن کے ساتھ آپ نے اتنا عرصہ گزارا زندگی کا، اس میں سے کس کس کے آپ معترف ہیں اور کس کس کو آپ کیا پلیس دیتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے شعر کہنا شروع کیا تو جو ہم جو کام کر رہے تھے اس کو لوگوں نے خاص طور پر شہزاد احمد نے اساطیری غزل کا یا اساطیری شاعری کا نام دیا. اب اس میں کچھ لوگ ہیں جیسے سرور حسین تھے، جیسے محمد اظہار الحق ہیں، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ان کا ذکر بھی کر رہے تھے. محمد اظہار الحق ہیں، افضال احمد سید ہیں، جمال ثانی ہیں، وہاں عرفان صدیقی تھے انڈیا میں، اور پھر یہاں میرا نام لیا جاتا ہے، خالد اقبال یاسر بھی اس میں آتے ہیں. تو یہ تمام لوگ جو ہیں ایک طرح سے ہم مزاج ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہماری جو مذہبی اساتید ہے اور پھر جو مذہبی کے علاوہ جو اساتید ہے وہ اس کو ہم نے اپنی شاعری کا حصہ بنایا. یہ کام ہم سے پہلے شاعری میں نہیں ہوا ہے. یعنی اقبال کے یہاں مذہبی اساتید تو نظر آتی ہیں نا، لیکن جو اس کے بعد کے اساتید ہیں یعنی مثلا سمیرین عہد ہے یا فرض کیجیے یونانی عہد ہے یا اس طرح کی بابلی عہد ہے، اس کے حوالے ہماری شاعری میں آتے ہیں. تو ایک طرح سے مجھے ظاہر لوگ بھی وہی پسند ہوں گے نا، یعنی مجھے کیونکہ میری ہم مزاجی ہے اس سے. لیکن یہ اتنا نہیں ہے، بلکہ جو لوگ بھی اچھی غزل کہتے ہیں جیسے مطلب خالد احمد تھے، مطلب بڑا اچھا شعر کہتے ہیں. ایوب خاور کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے، نظم کے بہت اچھے شاعر ہیں. تو اس وجہ پر بھی شاعر میری ہم اثر بھی تھی، دوست بھی تھی، اور ان کے اچھی شاعر فاطمہ حسن ہے وہ اچھی شاعر ہیں، شاہدہ حسن ہے وہ اچھی شاعر ہیں. اور پھر میرے بعد کے لوگوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو
سادہ کہ وہ نظم بڑی اچھی کہہ رہے ہیں. تو یہ بہت سارے لوگ ہیں ظاہر ہے. اب کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ جی آپ کیا اپنے بعد کے شاعروں کو پڑھتے ہیں؟ تو ایک جملہ میں نے کہا جو میں یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی دریا جو ہے وہ پرشور ندیوں سے بے نیاز ہو کر برقرار نہیں رہ سکتا. واہ واہ واہ. تو اگر آپ اپنے ہم عصر شاعری کو اور اپنے بعد کی شاعری کو نہیں پڑھتے تو آپ کی شاعری کی طاقت بھی جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی. یہ بالکل آپ نے زبردست بات کی. تو یہاں موقع بنتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی اپنی زبردست غزل سنائیں. لاہ کرتا ہوں میں ہر موڑ پہ انکار انا. لاہ کرتا ہوں. لاہ کرتا ہوں میں ہر موڑ پہ انکار انا. پھر بھی دل سے نہیں جاتا ہے یہ آزار انا. واہ واہ واہ. پھر بھی دل سے نہیں جاتا ہے یہ آزار انا. میں جدھر سے بھی نکلنے کا جتن کرتا ہوں. میں جدھر سے بھی نکلنے کا جتن کرتا ہوں. آ کھڑی ہوتی ہے وہاں غیب سے دیوار انا. واہ واہ واہ. آ کھڑی ہوتی ہے وہاں غیب سے دیوار انا. انا. اور میرے پندار کا ملبہ ہے میری آنکھوں میں. میرے پندار کا ملبہ ہے میری آنکھوں میں. کیا دکھائی نہیں دیتے تمہیں آثار انا. واہ واہ واہ. میرے پندار کا ملبہ ہے میری آنکھوں میں. کیا سوال ہے. دکھائی نہیں دیتے تمہیں آثار انا. میں کہ مٹتی ہوئی تہذیب کا نوحہ گر ہوں. میں کہ مٹتی ہوئی تہذیب کا نوحہ گر ہوں. کھل کے رونے نہیں دیتا ہے مجھے بار انا. کھل کے رونے نہیں دیتا ہے مجھے بار انا. سر بسجدہ ہے کہیں لذت آزار طلب. سر بسجدہ ہے کہیں لذت آزار طلب. وحشت دل سے الجھتا ہے کہیں تار انا. واہ. وحشت دل سے الجھتا ہے کہیں تار انا. شعر دیکھی کہ عشق آنکھوں سے تجاوز نہیں کرنے پاتا. واہ. عشق آنکھوں سے تجاوز نہیں کرنے پاتا. کہیں تکرار تمنا کہیں تکرار انا. واہ 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 واہ. عشق آنکھوں سے تجاوز نہیں کرنے پاتا. کہیں تکرار تمنا کہیں تکرار انا. اور میں اکیلا ہوں سرے کریہ الفت ساجد. میں اکیلا ہوں سرے کریہ الفت ساجد. اور حد سے نکلتا ہوا معیار انا. واہ واہ واہ. یہ آپ نے ایک ہی شعر میں دو لفظ استعمال کیے، عشق اور انا اور تمنا. مجھے غالب کا شعر یاد آ گیا کہ عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتا. دل کا کیا رنگ کروں فونے جگر ہونے تک. تو یہ جو غالب نے ایک ڈیمارکیشن کی ہے عاشقی اور تمنا کی، اس پہ تو ہم بحث کریں گے کبھی کسی وقت. لیکن ابھی یہ بتائیے کہ آپ کی شاعری اور آپ کی زندگی میں عشق نے کیا رول ادا کیا؟ عشق کی کوئی بھی صورت ہو نا، اس کے بغیر زندگی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتی. واہ واہ. اچھا، اب عشق جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جسمانی عشق ہو. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ روحانی عشق ہو. عشق جو ہے نا وہ ایک طرح سے آپ کی زندگی کی بنیادی اساس ہے. وہ لگن ہے جس کے ذریعے آپ کام کرتے ہیں. مثلاً لکھنا ایک عشق ہے، پڑھنا ایک عشق ہے، سوچنا ایک عشق ہے، دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا جو ہے وہ بھی عشق ہی کا ایک جو ہے وہ پہلو ہے. اور دنیا سے آپ کی جو نسبت ہے وہ بھی عشق ہے. اور دنیا سے آپ کا الگ ہونا بھی ایک عشق ہے. وہ ہجر کی کیفیت جو ہے وہ بھی تو عشق کا حصہ ہے. وہ بھی عشق کا رد عمل ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پوری کائنات جو ہے اس میں ایک توازن ہے. یہ توازن عشق کی وجہ سے. واہ. اچھا اس میں وصل کی ضرورت بھی نہیں. اب یہ دیکھیں نا ہمارا نظام شمسی ہے، تمام سیارے جو ہیں وہ ایک خاص طرح کی حد پہ ہیں. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کشش بھی ہے اور دور بھی ہے. اگر وہ ایک دوسرے کی حد میں داخل ہوں گے تو جل کر راکھ ہو جائے. اور اگر حد سے باہر نکلیں گے تو ہوا اور بے نور ہو جائیں گے تو بے رنگ ہو جائے گا. تو یہ عشق کہہ لیجیے کہ وہ کشش ہے، وہ توازن ہے جو چیزوں کی وہ اپنی اپنی جگہ پر برقرار رکھتا ہے. واہ واہ. بڑی اچھی بات آپ نے کی ساجد صاحب. اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے عشق کیا؟ بے شک. بے شک کیا. کتنی بار کیا؟ میں تو ہر روز عشق کرتا بار والا کوئی تعلق نہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے آپ کو اس کے ہر لمحے سے عشق کرنا چاہیے. اس کو آپ جی رہے ہیں تو اس کو مزے کے ساتھ جیے نا. یہ کیا بات ہوئی
عشق کرتا ہوں، جن کو میں چاہتا ہوں ان سے عشق کرتا ہوں. آپ نے میرے سوال کا جواب دینے میں کوتاہی برتی ہے. اس کو کافی پھیلا دیا ہے، لیکن چلیے آپ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں. جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں نا وہ ہم اگلے پوسٹ کارڈ پہ بات کریں گے. میں نے تو جس لڑکی سے، پہلی لڑکی سے جس میں نے عشق کیا تھا، وہ عشق جو ہے وہ آج تک میرے ساتھ ہے، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ ہمیشہ، میں چھپاتا نہیں ہوں، میرے ساتھ ہی رہتی ہے. کہ میں شرمیلا آدمی تھا. اب اگر آپ کھل کر بات کرو، میں سمجھتا ہوں. ہاں میں شرمیلا آدمی تھا اور شرمیلا آدمی ہوں. شاعری جو ہے نا وہ شاید میں نے اس لیے آغاز کی کہ یہ مکالمے کی ایک صورت ہے نا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے جو صورت اختیار کی مکالمے کی، اگر وہ مکالمہ دوسرے کی سمجھ میں نہیں آتا تو کیا کریں. بھائی واہ 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 واہ. تو بھائی بات یہ ہے کہ عشق میں ناکام تو نہیں ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی طرح، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں اس طرح شاید اس کو لے کے چل نہیں سکتا جیسے آپ چل رہے ہیں. بہت شکریہ ساجد صاحب. ہم زیادہ کھل کے اس پہ بات نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. اس کو یہیں اس بات کو روکتے ہیں اور آخر میں پنجابی کا تمہیں ایک شعر سنانا، کیونکہ اسی اگلا انٹرویو تو پنجابی چ کرنا کہ جس دی خاطر شاعر بنیا وہی شعر نہ سمجھے. جس دی یہی گل ہے نا کہ جس دی خاطر شاعر بنیا وہی شعر نہ سمجھے، جنگل دے وچ موراں وانگوں کلا چمر پاواں. ہے نا جی. میں بتانے جا رہا ہوں. آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے پروگرام میں آئے اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ یہاں آنے کی جو ہے وہ دعوت دی. بہت دلچسپ. اتنی خوبصورت آپ نے باتیں کی. میں بہت سارے انٹرویو دیے ہیں لیکن آج مجھے بہت مزہ ہوا. ایسا لگا جیسے میں گھر میں ہوں اور خود اپنے آپ سے مکالمہ کر رہا ہوں. یہ بڑی محبت آپ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ اصل میں چونکہ ہم لوگ ایک روحانی تعلق ہمارے اندر یہ قائم ہے، بھلے ہم کم ملیں لیکن ہم کبھی ایک دوسرے سے دور نہیں ہوتے. تو اسی لیے یہ ہم نے اچھی باتیں بھی کیں. تو ویورز آپ کو بھی ہماری باتیں اچھی لگی ہوں گی. اتنے شاندار شاعر کو اور پنجابی کے اور اردو کے شاعر کو اور استاد سے مل کر یقیناً آپ کو بھی میری ہی طرح خوشی ہوئی ہوگی. آپ انتظار کیجئے ایک دوسرے سیشن کا ان کے ساتھ، جب میں ان سے ان کی پنجابی شاعری کی بات کروں گا اور دلچسپ گفتگو بھی ان کے ساتھ ہوگی. اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو آہستہ سے ٹچ کیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.